تو ایک بات کی وضاحت جو بہت ضروری ہے کہ جو بھی غذائیں یہاں بتائی جا رہی ہیں یا جو ان کے فوائد بتائے جا رہے ہیں یا ان کے اثرات بتائے جا رہے ہیں، یہ کچھ ذاتی تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ، کچھ کتابوں کو دیکھ کر ہیں اور کچھ ڈاکٹروں سے اور مختلف لوگوں سے پوچھ کر ہیں۔ ہر آدمی اپنی صحت کا خود خیال رکھے اور ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا ہو، چھوڑنا ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے، طبیب سے رابطے میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جی حضرت صاحب کے بیان میں سنا تھا تو بس پھر ہم نے یہ کر لیا اور یہ اچھا ہو گیا یا یہ برا ہو گیا تو ذمہ دار حضرت صاحب ہو گئے۔ نہیں، اپنی فکر خود کریں۔ انسان ڈاکٹر سے، معالج سے مشورے میں رہے، بہت اچھا، اور ہر انسان اپنے بارے میں خود بھی فکر رکھ سکتا ہے کہ بھئی کیا کھا رہا ہوں، جو میں کھا رہا ہوں اس سے فائدہ مجھے ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کھانا کھا کے، یہ چیز کھا کے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے اور یہ چیز کھا کے طبیعت فریش محسوس ہو رہی ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس کو ہم خود بھی غور و فکر کیا کریں، پھر ہی بات انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بنے گی۔ ہمارے قاری عبدالجلیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ 20-25 سال سے آتے ہیں اور ایک سے بڑا روز کوشش ہوتی ہے ان کو میں سناؤں۔ مطلب چند دن سے ایک تبدیلی کیا آئی کہ میں نے اپنے کمرے میں، آفس کے ہیڈ آفس کے کمرے میں بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے اور کھجور رکھی ہوئی ہے۔ خیر مہمانوں کے لیے رکھا، اپنے لیے رکھا۔ اب قاری صاحب آئے ایک دن، کہنے لگے جی لائیں جی، یہ سامنے رکھ دیں، رکھ دیا۔ اب ایک سے بارہ سنانے میں لگتے ہیں کوئی 20 منٹ، اب 20 منٹ تک قاری صاحب کھائے جائیں، اب وہ جلدی ختم ہونے لگے تو وہ خیر ڈبہ ختم ہو گیا، اور میں بھی کھاتا ہوں اور بھی کھاتے ہیں، تو میں نے کہا ارے قاری صاحب تو بالکل ہی فری ہو گئے۔ تو اگلی دفعہ ڈبہ جب بھر کے آیا نا، وہ جو جار جو ہے، پھر جناب اب میں نے کہا میں نے قاری صاحب کو خود پیش نہیں کرنا، سوچا ایسے خیالات آ جاتے ہیں نا، اچھے بھی برے بھی، میں نے خود پیش نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی دے دیں مجھے، میں نے دے دیا۔ تکلف تو کسی قسم کا ہے ہی نہیں، بہت پرانا ساتھ ہے۔ اچھا، پھر جب دونوں جار ختم ہو گئے نا، کھجور کے بھی اور چنے کے بھی، چنے وہ زیادہ کھاتے ہیں، میں نے کہا اب بھروانے نہیں میں نے، تو ایک دن بھروانے کے لیے میں نے کسی کو نہیں کہا، تو اگلے دن کسی کو بلا کے کہا بھائی بھروا کے لاؤ، کیا بات ہے؟ تو پھر وہ کھاتے تھے الحمدللہ۔ پھر ایک دن انہوں نے خود مجھے ایک بات بتائی، یہ کو 8-10 دن گزرے، 15 دن ہی گزرے ہوں گے، پھر ایک بات بتائی۔ اب جب وہ آتے ہیں سب سے پہلے ان کے سامنے رکھتا ہوں، جناب یہ بسم اللہ کریں۔ تو کیا بتائی انہوں نے بات؟ انہوں نے کہا کہ میں شوگر کی 2 گولیاں لیتا تھا، 1 رہ گئی، یہ جب سے چنے میں نے یہاں کھانے شروع کیے تو میری صحت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر سے بھی پوچھا، بتایا؟ کہا جی میں چیک بھی کرتا ہوں اپنی شوگر اور ڈاکٹر سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا بس یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی پوچھ رہے ہیں، پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ گویا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف میرے بیان سے فیصلہ کر کے کوئی بات نہیں کرنی، ایک معالج سے رابطہ ہو اور اس کے حساب سے انسان چلے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ بات غلط تو نہیں ہے جی؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے ایک اور چیز آپ سے چھڑوانی ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں بھی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میرے تے نہیں رہنا، جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا، تو اس کا ذرا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ہر آدمی کی صحت اپنی ہے، ہر آدمی کی تفصیل، مزاج کسی کا گرم ہے، کسی کا سرد ہے، کسی کا خشک ہے، کسی کا تر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہر آدمی کی اپنی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ تو جنرل بات بتائی جاتی ہے۔ دودھ مفید چیز ہے، بعض لوگوں کو نقصان بھی دے دیتا ہے، اور ہم نے تو دودھ کے فائدے بتانے ہیں۔ کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس کو دودھ نقصان دے، لو جی میں نے تو بیان میں سنا تھا۔ تو اس لیے ہر آدمی ان باتوں کو ساتھ ساتھ ہی پریکاشنز جو ہوتی ہے نا، یہ اس اعتبار سے یہ بات آ گئی۔